ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیں بھائی کیا حال چال ہیں؟ اللہ کرے آپ سب بخیر و عافیت سے اپنے گھروں کے اندر ایمان، صحت اور سلامتی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہوں. اور سامنے بیٹھنے والے سنائیں آپ سب خیریت سے ہیں؟ سب حاضر ہو گئے ہیں؟ چلو ماشاءاللہ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم نے پڑھ لی تھی 93 آیات پڑھی تھی ہم نے سورۃ النساء کی. اب آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم سفر کرو. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے نا مارنا، تو یہ سفر کرنے کے معنی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے لفظ. کوئی بات کرنے کے بات کو اس کو ضرب تم یعنی تو نے اس کو اس لفظ کے معنی میں بھی نا مارنے کے معنی بھی یعنی آ جاتا ہے. جس طرح کوئی جملہ کسی کو پر کس کے مارا جاتا ہے اس معنی میں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فتبینوا تو خوب تحقیق کر لو. ولا تقولوا اور مت کہو لمن القا اس شخص کو جو پیش کرے علیکم السلام تمہیں سلام یعنی سلام تمہیں پیش کرے. فتبین لفظ ہے بیان سے کھلی کھلی تحقیق کر لینا اچھی طرح. لاستا کہ تو نہیں ہے مومنان ایمان والا. تب تغونا تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا سامان ہے. فعند اللہ تو اللہ کے پاس مغانم لفظ غنیمت کی جمع مغانم غنیمتیں ہیں بہت زیادہ. مغانم یعنی غنیمتیں کثیرتن بہت سی. وذالک ایسی ہی کنتم تھے تم بھی من قبل اس سے پہلے. فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا یعنی اس سے پہلے تم بھی تو جاہلی تھے. یعنی ایک لفظوں سے کہہ جائے جب تمہیں بھی نہیں پتا تھا اسلام کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا، تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا. فتبینوا فمن اللہ علیکم فتبینوا تو خوب تحقیق کرو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے بما اس سے جو تعملون خبیرہ جو کچھ تم کا تعملون عمل سے جو تم عمل کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو خبیرہ پوری طرح باخبر ہے. یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل جو ہے یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے. اور اس کی جو ہے ہم ایکسپیرینس جو ہیں وہ کرتے ہیں احادیث سے کرتے ہیں کہ کس طرح کوئی سلام کرے تو پھر آپ نے کیسے تحقیقات کرنی ہیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ کرام کے ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور سلام کیا. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان تو ہے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے. چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے آئے. یہ بھی حدیث ہے اس کی ایکسپلین میں. اچھا، اور یہ حدیث اور بھی روایات کے ساتھ ہے، اور بھی حدیثوں میں ہے اور روایات کے ساتھ. اور ابن ابی حاتم میں ایک اور ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. راستے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی. اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہیں یقین نہ آیا اور اس دشمن سمجھ کر قتل کر ڈالا. اور ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تاکہ چنانچہ آپ نے انہیں 1000 دینار دیے اور دیت دی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا. تو اس کی شان میں یہ آیت بھی ہے. اچھا، ایک اور بھی ہے واقعہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا. جب یہ لشکر ایک جگہ پہ پہنچا تو حضرت عامر جو تھے اپنی سواری پر سوار معاذ باب کے ساتھ آ رہے تھے.
پاس پہنچ کر سلام کیا تو سب تو رک گئے، لیکن محلہ بالجسامہ ایک صحابی کا نام ہے، وہ نہ رکے۔ آپس کی پرانی عداوت کی بنا پر اس نے اس کے اوپر جھپٹ کر حملہ کر دی ہے، انہیں قتل کر ڈالا اور ان کا اسباب جو قبضہ میں کر لیا۔ پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، یعنی وہ محلم بن جسامہ جو ہے وہ اپنا واقعہ سنا رہا ہے کہ ہم پھر نبی پاک کے پاس پہنچے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو یہ واقعہ بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک اور ہے تو یہ ضعیف ہے، لیکن اس کی باتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے، دوسری حدیثوں کے ساتھ مل رہی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عامر نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا تھا، لیکن جاہلیت کی پہلی عداوت کے باعث محلم نے اسے تیر مار کر قتل کیا۔ تو یہ خبر پا کر عامر کے لوگوں سے کہا، سنا محلم بن جسامہ نے مصالحانہ گفتگو کی، لیکن عینیہ نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، جب تک اس کی عورتوں پر بھی وہی مصیبت نہ آئے جو میری عورتوں پر آئی۔ چنانچہ محلم اپنے دونوں چادریں اوڑھے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اس امید پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں گے، یعنی انہوں نے کوئی قتل کیے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مصیبت عورتوں پر مصیبت تو اس کی عورتوں پر بھی آئے، اور اس امید کے ساتھ بیٹھ گئے کہ شاید اللہ کے نبی جو ہیں وہ استغفار کر دیں میرے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے معاف نہ کرے۔ یہ یہاں سے سخت شرمسار روتے ہوئے اٹھے، اپنی چادر سے اپنے آنسو پونچھتے جا رہے تھے۔ 7 روز بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ وہ انتقال کر گئے۔ لوگوں نے انہیں دفن کیا، لیکن زمین نے ان کی نعش جو ہے وہ اگل دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارے اس ساتھی سے نہایت ہی بدتر لوگوں کو زمین سنبھال لیتی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمانوں کی حرمت دکھائے۔ چنانچہ اس کے لاشوں کو پہاڑ پر ڈال دیا گیا اور اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ تو یہ بھی طبری کی ہے روایت میں۔ چلو اگر اس کو ضعیف بھی مان لیا جائے، لیکن وہ نبی پاک کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی جو جان ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، تو وہ کعبے کی حرمت کی طرح ہے۔ اور جان کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں، عزت جو ہے وہ کعبے کی حرمت کی طرح ہے، یعنی جتنی ہم کعبے کی حرمت کریں، اور اس سے زیادہ کا ذکر آتا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے انسان کی آبرو جو ہے وہ کعبے کی حرمت، جس طرح کعبے کی ہم حرمت احترام کرتی، اس طریقے سے انسان کی عزت کا احترام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور جان کے بدلے تو پیچھے ہم حدیثیں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں پیچھے والی حدیثیں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی اگر کسی ایک کے قتل میں ملوث ہو تو میں ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ کام مشکل نہیں ہے، دور نہیں ہے یہ کام۔ تو اگر وہ لی جائے تو یہ اس طرح کی اگر اللہ معجزے دکھانا چاہے تو ہو بھی سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث میرا آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے غصے انسان کو آ جاتے ہیں۔ یہ ضعیف حدیث میں نے آپ کی تربیت کے لیے آپ کو سنائی ہے کہ بڑے بڑے انسان کو غصے آ جاتے ہیں۔ اس طرح نے ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میری نہ فلاں فلاں رشتہ دار ہے اور اس نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہوا ہے، میرے گھر والے کو غصاتی ہے، اور میرے گھر میں جو ہے وہ بڑی لڑائی اسی وجہ سے ڈلتی ہے، اور وہ فضول باتیں بنا کے میرے گھر والے کو میرے خلاف کرتی ہیں۔ تو میں نے کبھی صلاح بنائی ہے کہ میں اسے کوئی اس طرح کی زہریلی چیز دے کے اس کو مار دوں۔ میں نے کہا ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ اگر یہ دشمن، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا میں نے اسے، میں نے کہا اگر یہ دشمن برے ہوتے تو اللہ نبیوں کو دشمن نہ رکھتا کبھی بھی۔ اب دیکھیں کہ نبیوں کا کتنے دشمن ہیں، اللہ کم از کم نبیوں کو دشمنوں تو تباہ کر دیتا۔ چلو تو دشمن جو بھی ہے اس کو وہ اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دو، وہ آپ کی نیکیاں بڑھا رہے ہیں، اور کسی انسان کی جان نہیں لینی۔ یہ زندگی کے اندر اپنے ایک قانون بنا کے رکھنا ہے کہ قاعدہ ایک کلیہ اپنے یاد رکھنا ہے، کسی کی جان نہیں لینی کسی بھی طریقے سے، وہ قتل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لکڑی مار کے مار دیا کسی کو، یا کوئی زہریلی چیز دے کے مار دیا، چاہے وہ کسی اوزار سے مار دیا، چاہے وہ گلا دبا کے مار دیا، وہ قتل ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا قتل یا چھوٹا قتل ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی غلطی زندگی میں کر کے نہ چلے جانا دنیا سے۔
दुश्मनों को करने दो बातें, कोई जिंदगी थोड़ी सी है, कोई इतनी ज्यादा तो दुनिया के अंदर सदा कोई बैठा तो नहीं रहा, दिन बदल ही जाते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ राबते मजबूत रखने हैं, अल्लाह के साथ अपना राबता गंवा नहीं देना आपने। जितने दुश्मन आपके ज्यादा होंगे, जितनी आपको तकलीफें ज्यादा होंगी, जितने आप सब्र ज्यादा करेंगे, उतने आपको इनामात ज्यादा मिलेंगे। और आपने वो पढ़ी नहीं हदीस कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सब्र करने वाले को इनामात बांट रहे होंगे अल्लाह की तरफ से, तो जिन लोगों के ऊपर कोई मुसीबतें नहीं आई थी, जिनके ऊपर कोई परेशानियां नहीं आई थी, उनके पास सब्र के नहीं होंगे ना फिर अजर। तो वो लोग कहेंगे कि काश हमारे दुनिया के अंदर कोई कैंची से टुकड़े करता, कोई कैंची से हमें काटदा, हम उसके ऊपर सब्र करते, तो आज ये इतने इतने अजर जो लोगों को मिल रहे हैं जी हमें भी मिलते हैं। तो ये आपने अल्लाह से हर वक्त डरते रहना है, हर वक्त अल्लाह ताला से आपने दुश्मन से वैसे पनाह मांगनी चाहिए। ये नहीं कि दुश्मन जो है वो अच्छी चीज़ है, एक कि वो ज़रूर ही हमें मिले, ऐसी चीज़ दुश्मन मांगने नहीं है आपने, तंगियां तकलीफें परेशानियां मांगनी नहीं है आपने। लेकिन जब तुम दीन का रास्ता इख्तियार करोगे तो ये आएगी, जब तुम परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करोगे तो ये आएगी। मुझे ना एक जो मेरा जानने वाले थे, तो वो एक दिन बातों बातों में वो बातें करने लगे, हमारे अपने रिश्तेदारों में से थे। कहने लगे कि मैं बाज़ औक़ात अपने सिरहाने के नीचे पैसे रख छोड़ता हूँ कि मेरे घर वाले उठाएंगे, और फिर मैं इनसे जो है वो कई दिन पूछता ही नहीं, 10-10 दिन 5-5 दिन मैं पूछता ही नहीं, काफ़ी सारी रकम में रख देता हूँ, सिर्फ उनको आजमाने के लिए कि ये मुझे कहते भी हैं कि नहीं तुम्हारे पैसे जहाँ पड़े हुए थे जा उठा के रख लेते हैं, या फिर मुकर जाएंगे कि कोई उठा के ले गया हमें पता नहीं चला। मैं सिर्फ उनको आजमाइश करने के लिए ना मैं पैसे रख जाता हूँ बाद का तो और कोई चीज़ भी इस तरीके की। बाज़ औक़ात ना कई घरों के तरह चले जाए ना, तो वो मुझे कईयों ने ये बात बताई है कि कुछ नोट बड़ा जो है ना वो ऐसे ही पड़ा होता है घर में, 1-2 नोट ऐसे रखे होते हैं, शायद वो भी आजमाने के लिए उन्होंने रखे होते हैं। अब देखें मेहमान हमारे घर में आया है तो ये देखें उठा के जाता है या नज़रअंदाज करता है, पड़ा रहने देता है, यानी वो ईमान का इम्तिहान ले रहे हैं। तो अगर ये दुनिया के लोग इतने जांच पड़ताल करते हैं, खटखटा के देखते हैं दूसरे को कि इसके अंदर की क्या हालत है, तो क्या अल्लाह आपके अंदर की हालत नहीं देखेगा? जिसने इतनी बड़ी बड़ी जन्नतें देनी हैं आपको, इतने बड़े बड़े इनामात देने हैं जिसने आपको, क्या वो जांच पड़ताल नहीं कर सकता? वो आपको अच्छी तरह जो ठोंक बजा के नहीं देख सकता कि ये बंदा मेरा ही रहता है, जो किसी और तरफ भी झुकता है, जो किसी और तरफ भी जाता है। मसलन अगर कोई मोमिन बंदा है तो वो अपनी शॉप पे खड़ा है, उसके पास कोई ग्राहक आ गया है, अब ग्राहक ने मुंह कर लिया दूसरी तरफ या किसी और बात में लग गया, अब वो नाप तोल में कमी कर दे, और वो ही तुम्हारी जांच पड़ताल का टाइम है। ये मत समझना कि मुझे कोई देख नहीं रहा, वो अल्लाह तेरा आजमा रहा है तुझे, उसकी निगाह तेरे ऊपर लगी हुई है, तेरे ऊपर टिकी हुई है अल्लाह की निगाह। और कई हदीसों के अंदर हमने पढ़ा है कि अल्लाह की निगाह तो बंदे के दिल के ऊपर लगी रहती है, उसने तो वहीं से फैसले करने हैं। ये नामा माल दूसरे चौथे, ये तो हमारी एक दिल की तस्कीन के लिए, एक तसल्ली के लिए कि हाँ अभी हमारे ऊपर बैठे हैं। कि इंसान की अकल इस तरह की है, वो मानता नहीं इस चीज़ को कि दिल के अंदर कैसी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, वो कैसे अल्लाह ताला जो है वो कर लेगा। अकल महदूद है ना इंसान की, और छोटी अकल। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने किरामन कातिबीन बैठाए हुए हैं, दोनों कंधों के ऊपर एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है, ताकि लोगों का दिमाग जो है, ज़हन जो है वो टिका रहे कि मेरे ऊपर बैठे हुए हैं। वरना जब अल्लाह ने फैसले करना है तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये इसकी नेकियां, ये इसकी नेकियां, तो अल्लाह उठा के परे फेंक देगा, अल्लाह दिल को पकड़ेगा। हाँ भी तू शहीद है, हाँ तू किसके लिए लड़ता रहा, हाँ भाई तू सखी था, सखावत किस लिए करता रहा, हाँ भी तू कारियुल कुरान था, हाँ आ इधर, वो किस लिए तूने जो है वो सारे काम किए, किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तुमने किए हैं जो सारे काम।
تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر نہیں بھی دیکھ رہا، وہ اگر آپ کا جو ذہن باندھے کا نہیں دیکھ رہا، اللہ نہ کرے کسی کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے تو دل کے اوپر ہر چیز لکھی جا رہی ہے، وہ اللہ دل کو لے لے گا، وہاں سے ہر چیز نکال لے گا اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب کہ انہوں نے قوم کفار کے ساتھ جو مسلمان مخفی ایمان والا تھا اسے قتل کر دیا تھا، باوجود یہ کہ اس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا کہ تم بھی مکہ میں اسی طرح تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ یا حضرت مقداد سے اس طرح کا واقعہ ہو گیا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا بھی تم بھی تو مکہ میں اسی طرح ہی تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے پھرتے تھے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور اب اس طرح کے اور بھی مجبور لوگ ہیں جو دل سے تھے، جنہوں نے اقرار کر لیا لیکن اب وہ چھپا کے پھر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں جب پورا واقعہ اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب دشمنوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب تو ادھر ادھر ہو گئے، ایک شخص مالدار وہاں رہ گیا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تاہم پھر بھی ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ ایک شخص جس نے یہ واقعہ دیکھا تھا وہ سخت برہم ہوا اور کہنے لگا، مقداد تم نے اسے قتل کر ڈالا جس نے کلمہ پڑھا تھا، میں اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ جب یہ لشکر واپس پہنچا تو اس شخص نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد کو بلوایا اور فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ کل قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس طرح کے واقعات میں اتاری اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مقداد وہ شخص مخفی مسلمان تھا، جس طرح تو مکہ میں اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتا تھا، پھر تو نے اس کے اسلام ظاہر کرنے کے باوجود اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس غنیمت کے لالچ میں تم غفلت برتتے ہو، یعنی تبغون عرض الحیات الدنیا، تم تو دنیا کا سامان مغانم قصیرۃ چاہتے ہو، تم دنیا کا سامان تم چاہتے ہو، اور جس غنیمت کے لالچ میں تم غفلت برتتے ہو اور اسلام کرنے والوں کے ایمان میں شک و شبہ کر کے انہیں قتل کر ڈالتے ہو، یاد رکھو وہ غنیمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ تمہیں حلال ذرائع سے دے دے گا، وہ تمہارے لیے اس مال سے کہیں بہتر مال اور تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تم بھی اپنا وقت وہ یاد کرو، وہ وقت کہ تم بھی ایسے ہی لاچار تھے، اپنے ضعف اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے، قوم میں چھپے لگے پھرتے تھے۔ آج اللہ خالق نے تم پر احسان کیا، تمہیں قوت دی اور تمہیں کھلے بندوں اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہو، تو جو بے اسباب اب تک دشمنوں کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایمان کا اعلان کھلے طور پر نہیں کر سکے، جب وہ اپنا ایمان ظاہر کریں تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور آیت میں ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کہ تم ایک جگہ اور پہ بھی ہے نا کہ یہ نا سورۃ انفال میں آتی ہے اس طرح کی آیت ہے کہ یاد کرو جب کہ تم کم تھے، کمزور تھے۔ الغرض ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بکری کا چرواہا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس طرح اس سے پہلے جبکہ بے سر و سامانی اور قلت کی حالت میں تم مشرکوں کے درمیان تھے، ایمان چھپائے پھرتے تھے۔ اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ تم بھی پہلے اسلام والے نہ تھے، اللہ نے تم پر احسان کر دیا، یعنی تم بھی تو اس سے پہلے اسی طرح ہی تھے نا، جن کو نئی علم تھا، نئی عقل تھی، نئی کوئی حکمت تھی، نئی کوئی دانائی تھی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے تمہارے اوپر تمہیں اسلام نصیب فرما دیا۔ حضرت اسامہ نے قسم کھائی تھی کہ اس کے بعد کبھی کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہ کروں گا، کیونکہ انہیں بھی اس بارے میں پوری سرزنش ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ سے اس طرح کا کام ہوا تھا اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سرزنش فرمائی تھی کہ اسامہ کہتے تھے کہ کاش میں آج کے بعد مسلمان ہوتا، کاش میرا یہ دھبا اتریا ہوتا۔ پھر تاکیداً دوبارہ فرمایا کہ بخوبی تحقیق کر لیا کرو۔ پھر دھمکی دی جاتی ہے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کی پوری طرح خبر رکھتا ہے. یعنی فتبینو، پہلے بھی فتبینو اور دوبارہ پھر بھی فتبینو، جو اچھی طرح تحقیق کرو تم پہلے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کا آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے کسی کے اوپر. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں.